براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ رپورٹ 229 صفحے کی رپورٹ ہے۔ یہ سرکاری طور پر ابھی تک نہ ویب سائٹ پہ آئی ہے نہ کہیں آئی ہے، بہرحال یہ کاپی ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ تمام باتیں جو اکبر ایس بابر صاحب نے کہی تھیں ان سب کا ثبوت اس کے اندر موجود ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ ممبر تھے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے 97 میں ٹکٹ بھی الیکشن بھی لڑا کوئٹہ سے، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے پی ٹی آئی کے 5 سال، سینٹرل سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہے فار انفارمیشن اینڈ میڈیا مینجمنٹ، اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور کور کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ تو یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ جماعت کیا ہے اور کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنی پٹیشن میں جو بات کی تھی وہ یہ تھا کہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، فنڈز کی، پارٹی فنڈز کی غیر قانونی کارروائی پی ٹی آئی کر رہی ہے، اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہے پارٹی کے عہدیداروں کو اور پارٹی کے ورکر کو یہ بتانے میں کہ وہ پیسے کہاں سے استعمال کر رہی ہے، کتنے پیسے اس کو آ رہے ہیں، اور وہ پیسے کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی پٹیشن میں کہا، اور انہوں نے یہ کہا اکبر ایس بابر صاحب نے کہ پارٹی کے ریکارڈ جو ہیں، اکاؤنٹ جو ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے عہدیدار کے ساتھ وہ شیئر نہیں کیے جاتے، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ پارٹی کہاں سے فنڈ حاصل کرتی ہے اور کیسے خرچ کرتی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو وہ جعلی ہیں اور نامکمل ہیں، اور یہ جو خرابیاں ہیں، جو کمی ہے ریکارڈز کی، اس کو آڈیٹر نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ اور اکبر ایس بابر صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو انویسٹیگیشن ہو کہ پارٹی کے جو فنڈ ملے ہیں وہ پرسنل اکاؤنٹس میں جو گئے ہیں اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور جو پیسے پارٹی کے پاس آئے ہیں ان کی تفصیلات بھی عوام کے سامنے آنی چاہیے، اور خاص طور پر جو پیسے دوسرے ممالک سے آئے وہ کیسے اکٹھے ہوئے، کس نے بھیجے، اور وہ کس طرح پاکستان میں آئے، اور ان کی رقم کی کل اماؤنٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ جو پیسے بھیجے گئے کیا وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق دوسرے ممالک سے بھیجے جا سکتے تھے یا نہیں بھیجے جا سکتے تھے، یا وہ غیر قانونی ہیں۔ یہ باتیں، یہ الزامات اور یہ جو پریئر ہے، یعنی کہ ان باتوں کے جوابات ہونے چاہیے، یہ اکبر ایس بابر صاحب نے پیش کیے 2014 دسمبر میں۔ اس پر الیکشن کمیشن نے پوری کوشش کی لیکن کوئی جواب بھی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا، سوائے اس کے کہ یہ تمام الزامات غلط ہیں۔ کوئی ریکارڈ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کیا۔ صرف طریقہ یہ تھا کہ کبھی وکیل بدل جاتے تھے، کبھی درخواست دے دی جاتی تھی ایڈجرنمنٹ کی، اور کبھی نئی اپلیکیشن دے دی جاتی تھی کہ جناب یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن یہ پوچھ نہیں سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے 3 سال گزار دیے۔ اس کے بعد حنیف عباسی صاحب جو راولپنڈی سے ایم این اے رہ چکے ہیں، انہوں نے پٹیشن کی سپریم کورٹ کے اندر، تو سپریم کورٹ کی ہدایات پر ایک اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن نے بنائی اور اس نے کام شروع کیا اور اس کمیشن کو، جو کمیشن بنا اس کے بعد یہ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی، اس کی بھی کوئی معاونت پی ٹی آئی نے نہیں کی۔
آج ہم 2022 میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی ریکارڈ، کوئی بھی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، کوئی بھی یہ کہ پیسہ کہاں سے آیا، کس نے دیا، کیسے پاکستان آیا، کس کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ ڈیٹیل آج تک عمران خان اور پی ٹی آئی نے نہیں دی۔ یہیں سے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس ڈاکے کا کہ ایک سیاسی جماعت 7 سال ہر حربہ استعمال کرتی رہی کہ کوئی ریکارڈ بھی وہ الیکشن کمیشن، اس کے کمیشن کے سامنے، اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے وہ پیش نہ کرے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے اس سارے معاملے کی، اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی کہ کوئی ریکارڈ نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ کوشش کی کہ جو اس کمیٹی کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کی جائیں، اور جب یہ رپورٹ شائع ہو گئی تو پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ نہ بن سکے، یعنی یہ رپورٹ یہاں تک کہ جس شخص نے کمپلینٹ کی تھی اس کے ساتھ بھی ریکارڈ شیئر نہ ہو اور یہ رپورٹ بھی چھپ نہ سکے۔ بہرحال یہ رپورٹ اب پبلک کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ رپورٹ صرف 5 سال کی ہے۔ 2012-13 جون 30 2013 کے بعد کا یہاں ریکارڈ نہیں ہے، یہ صرف 2012-13 تک کے 5 سال کی رپورٹ ہے، اور جو ثبوت صرف اس کے اندر موجود ہے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جتنا ڈیٹیلز ہیں اکاؤنٹس کی، پیسوں کی، وہ پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی، وہ اس کمیٹی نے اپنی کوشش سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل کی ہیں۔ تو ابھی یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ مکمل حقائق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کوئی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز پی ٹی آئی نے مہیا نہیں کی۔ ان اکاؤنٹس کے مطابق ان 5 سالوں میں 1.3 ارب روپیہ اکاؤنٹس کے اندر آیا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے اندر 1.6 ارب روپیہ آیا ہے، یعنی 30 کروڑ سے زیادہ روپیہ آج بھی غائب ہے۔ اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ سپریم کورٹ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 1.6 ارب ان اکاؤنٹس میں آیا، اور جو اکاؤنٹس کا ریکارڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ 1.3 ارب آیا۔ 2012-13 میں یہ 92 نمبر کا صفحہ ہے، اس پر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اور یہ پیسے بتدریج بڑھتے گئے۔ 2008-9 کے اندر یہ رقم بہت کم تھی جو غائب ہوئی، اس کے اگلے سال 2 کروڑ روپیہ غائب ہو گیا، اس کے اگلے سال 6 کروڑ غائب ہو گیا، پھر 8.5 کروڑ غائب ہو گیا، اور پھر 14.5 کروڑ غائب ہو گیا، اور یہ 5 سال میں 31 کروڑ روپیہ ان اکاؤنٹ سے غائب ہو گیا۔ یہ جو ڈیٹیل اسٹیٹ بینک نے دی ہے اس کے مطابق 20% پیسہ جو ان اکاؤنٹس کے اندر آیا وہ غائب ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کی، اور صرف بات اتنی نہیں ہے، اکاؤنٹس کی جو تعداد ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو وہاں پر اکاؤنٹس کی تعداد 2012-13 میں بتائی گئی وہ صرف 4 اکاؤنٹ ہیں، جو آخری سال تھا۔ جو اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ ان کے 18 اکاؤنٹ تھے۔ یہ صفحہ نمبر 94 ہے اس رپورٹ کا، یہ پڑھ کر دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو بتائے گئے، جو ڈکلیئر کیے، جو ریکارڈ پی ٹی آئی نے نہیں دیا
لیکن جو فارم 1 ہر سال ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن میں، اس کے مطابق ان کے 4 اکاؤنٹ ہیں. اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق ان کے 18 اکاؤنٹ ہیں. یہ 14 اکاؤنٹ کیا کر رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں، یہاں پر کیا خرابی ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے. اور میں پھر بار بار کہوں گا کہ آج تک ریکارڈ کے اندر اس کمیشن کے سامنے، اس کمیٹی کے سامنے ایک کاغذ بھی پی ٹی آئی نے نہیں دیا. یہ تمام کاغذ جو ہیں یہ کمیٹی نے خود کوشش کر کے اسٹیٹ بینک سے حاصل کیے. تو 30 ارب روپیہ، 30 کروڑ روپیہ غائب ہو چکا ہے ان اکاؤنٹ سے. یہ 20% پیسہ جو اکاؤنٹس میں آیا یہ غائب ہے. اور ابھی اصل جو رقوم ہے وہ 2013 کے بعد آئی ہیں. جب آپ 2013 کے اکاؤنٹ، 14 کے اکاؤنٹ، 15 کے اکاؤنٹ، 16 کے اکاؤنٹ، 17 کے اکاؤنٹ، 18 کے اکاؤنٹ دیکھیں گے تو یہ معاملہ اربوں میں جا پہنچے گا. یہ حقیقت ہے اس سارے معاملے کی. اب پیسہ جو فارن فنڈنگ کا یہ معاملہ تھا، جو ملک کے اندر پیسے ہیں اس کا تو ابھی پوچھا ہی نہیں کسی نے. یہ تو صرف بات ہے جو باہر سے پیسہ آتا ہے. اور جو باہر سے پیسہ آتا ہے اس کے اندر 6 کمپنیز کے بارے میں اکبر ایس بابر صاحب نے لکھا. 2 کمپنی امریکہ میں تھیں، میں ان کی تفصیل آپ کو بتا دوں گا، اور سب ریکارڈ کا حصہ ہے. اس ریکارڈ میں موجود ہے کہ امریکہ میں ایک ٹیکسس کے اندر، ایک کیلیفورنیا میں پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ جو آفیسز ہیں وہاں پر ان دفتروں کو استعمال کر کے 2 کمپنیاں بنائی گئی. دونوں کمپنیوں کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. دونوں کمپنیوں کے فیصلے کرنے والے عمران خان صاحب ہیں. کیا کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو یہ اجازت ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کر کمپنیاں بنائے؟ اور پھر ان کمپنیوں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ صرف ایک انڈیویجول سے، یعنی ایک شخص سے پیسہ لے سکتے ہیں، کسی کمپنی سے پیسہ نہیں لے سکتے. اور وہ بھی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ کتنے پیسے آپ نے لیے اور کس شخص سے لیے. کمپنی سے، کسی فارن کمپنی سے پیسہ حاصل کرنا غیر قانونی ہے. تو یہاں پر بات ایک کمپنیاں بنائی، کمپنیاں چلانے والے بھی خود، پیسے حاصل کرنے والے بھی خود. پھر ان کمپنیوں کو امریکہ میں ایز اے فارن ایجنٹ رجسٹر کیا گیا کہ جناب یہ کمپنیاں کسی فارن مقصد کے لیے، یعنی امریکہ سے باہر کسی مقصد کے لیے یہ پیسے اکٹھے کر رہی ہیں. وہاں بھی آج تک ان دونوں کمپنیوں کا کوئی ریکارڈ نہ الیکشن کمیشن میں آیا ہے، نہ کوئی ریکارڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آیا ہے. یہ پاکستان کی سیاسی جماعت دوسرے ملکوں میں کمپنیاں بناتی ہے، پیسے اکٹھے کرتی ہے، اور پیسے صرف اشخاص سے نہیں کمپنیوں سے بھی اکٹھے کرتی ہے. وہ پیسے پاکستان بھیجتی ہے، پورے بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ آج تک ان دونوں کمپنیوں نے کوئی ریکارڈ حکومت پاکستان کو یا اسٹیٹ بینک کو یا الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کیا. یہ ان دونوں کمپنیوں کی حیثیت ہے. اس سکروٹنی کمیٹی نے خود جا کر امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ سے جو ڈیٹا تھا وہ اکٹھا کیا، اور اس ڈیٹے کی بنیاد پر پوری ایک تفصیل ہے جو اس رپورٹ کا حصہ ہے. صفحہ نمبر 80 کے اوپر یہ صرف ایک کمپنی کا ہے کہ جس میں $2.3 ملین، یعنی اس وقت کے میرے خیال 23 کروڑ کے قریب، 22 کروڑ کے قریب رقم بنتی ہوگی، اس کی ڈیٹیلز ہیں. اور اس میں جو پیسے آئے وہ کس نے دیے وہ بھی شامل ہے. یہ اس کمپنی کے اندر پیسے آئے. اور میں پھر کہوں گا
کہ یہ وہ پیسہ ہے جو اس کمپنی نے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو بتایا. آج تک عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے ان کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ حکومت پاکستان یا اسٹیٹ بینک کو یا الیکشن کمیشن کو مہیا نہیں کی. اسی طرح صفحہ نمبر 79 پر یہ جو ایک اور کمپنی تھی اس میں کوئی $5.5 لاکھ آیا. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. یہ معاملے ان کمپنیوں کے ہیں. میں پھر کہوں گا آج تک ان کمپنیوں کی کوئی ڈیٹیل مہیا نہیں کی گئی. پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف سے ان کے بینک اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ ہماری نظر میں پاکستان کے قوانین کی ایک بڑی کھلی خلاف ورزی ہے. 4 اور ممالک میں جو اکبر ایس بابر صاحب نے کلیم کیا تھا جس میں یہ آسٹریلیا میں کمپنی تھی, کینیڈا میں تھی اور یو کے اندر کمپنیز تھی. وہاں بھی کمپنیز بنائی گئی. ان کی ڈیٹیل یہ اسکروٹنی کمیٹی حاصل نہیں کر سکی. اس کے علاوہ جو ہماری نالج ہے 50 ممالک سے زیادہ میں پی ٹی آئی کے چیپٹرز ہیں جو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. اس جو ڈیٹیل ہے اس کے اندر کوئی ان دیگر ممالک میں کمپنیز بنی ہیں نہیں بنی ہیں, کتنا پیسہ آیا ہے, اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اس میں جو ایک ٹرانزیکشن ہے جو کہ ایک نمونے کے طور پر جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, یہ $21 لاکھ ایک دبئی سے ایک کرکٹ کمپنی کے نام پر پاکستان بھیجا گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں براہ راست. پاکستان کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی فورن کمپنی سے ایک پیسہ بھی حاصل کریں. یہ غیر قانونی ہے. $21 لاکھ یہ صرف ایک میں مثال دے رہا ہوں. $21 لاکھ دبئی کی ایک کمپنی سے جس کے مالک کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ریکارڈ یہ اسکروٹنی کمیٹی کر سکی کوشش اس نے کیا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کمپنی نے $21 لاکھ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں. آپ کسی فورن کمپنی سے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت $1 بھی حاصل نہیں کر سکتی. پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی کسی کمپنی سے $1 حاصل نہیں کر سکتی. یہاں کروڑوں روپے جو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں نظر آتے ہیں بیرونی کمپنیوں سے حاصل کیے گئے. تو یہ جو پٹیشن کی تھی اکبر ایس بابر صاحب نے, تمام جو معاملات وہاں پر تھے اس کا سارا اور یہ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ اس خرابی کا صرف ایک نمونہ, ایک عکس آپ کے سامنے آیا ہے. صرف 5 سال کا اور 2 ملکوں کی کمپنیز کا اور ایک بڑی ٹرانزیکشن میں نے آپ کو دبئی سے بتا دی ہے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئی ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. پھر پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا جس کے اندر عمران خان صاحب جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں اور پی ٹی آئی کے بورڈ نے سینٹرل سیکریٹریٹ میں فیصلہ کیا جس میں عمران خان صاحب ہیں اور بورڈ ممبر جو وہاں موجود تھے ان کے نام بھی ہیں اور 4 ملازمین پی ٹی آئی کے دفتر کے 4 ملازمین کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں پیسے لے سکیں. کہ جو ڈونیشنز لوگ پی ٹی آئی کو دیں گے, ان 4 ملازمین کو پی ٹی آئی نے اختیار دیا کہ ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آ سکیں.
اس کی کیا ضرورت تھی کہ پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ نہیں تھے؟ یہ 18 اکاؤنٹ تو یہاں موجود ہیں جو صرف فارن فنڈنگ کے لیے تھے. ملک کے اندر کتنے اکاؤنٹ تھے یہ بھی الیکشن کمیشن یا اسٹیٹ بینک کو پتا ہوگا. لیکن ان 4 ملازمین کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آنے کی اختیار دینے کی کیا وجوہات تھی؟ یہ بورڈ کا ریزولوشن ہے. پی ٹی آئی کے اپنے بورڈ کا ریزولوشن ہے جس پر انفارمیشن کے لیے چیئرمین عمران خان جس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں اور عارف علوی صاحب سیکرٹری جنرل جو ملک کے صدر ہیں ان کو بھی یہ ان کی اجازت کے ساتھ یہ پی ٹی آئی نے اختیار دیا کہ ہمارے 4 ملازمین کے پرسنل اکاؤنٹس میں